الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ہم آپ کو صدائے حق کے پلیٹ فارم پہ تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں اہلاً و سہلاً و مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا مبارک فرمائے۔ سورہ الفیل کی تفسیر اور سورہ قریش کی تفسیر آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے اور ترجمے سے بھی پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے۔ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم، کیا اس نے ان کی خفیہ چال کو نہ بنا دیا فی تضلیل، بیکار، ضائع اور اکارت۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان پہ بھیجے طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، لشکروں کے لشکر، ترمیہم، جو ان پہ پھینک رہے تھے، بحجارہ، ایسے پتھر، من سجیل، جو مٹی اور کنکر کے تھے۔ پس جعلہم، اس نے ان کو بنا دیا کعصف، ایسے بھوسے کی طرح، مأکول، جسے کھایا جا چکا ہو۔ یہ سورہ الفیل ہے اور مکی صورت ہے۔ اس کے مضمون سے مفسرین کا اندازہ ہے کہ غالباً مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہمیں کلیئر سمجھ میں آئے گی۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اسی نے ہی وہ ڈیم بھی بنوایا تھا جو سد مارب کے نام سے معروف تھا۔ اس نے پورے یمن کے اوپر اپنے اقتدار کو بہت مضبوط کر لیا تھا، اور اس کی ایفیلیشن حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ تھی، اور حبشہ کا بادشاہ اس دور کی رومن امپائر کا حلیف تھا، یعنی وہ ان کا کنٹریکٹی تھا۔ تو گویا یہ ایک ٹرائی اینگل تھی۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتا تھا حبشے کے بادشاہ کا، اور حبشہ کی جو گورنمنٹ تھی یا سلطنت تھی، ان کا پورے کا پورا ایک ایگریمنٹ تھا اپنے دور کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ، اور یہ مذہباً عیسائی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب لوگ تجارتی قافلوں کو لے کے آزادانہ گزرتے ہیں اور ان کی تجارت دن بدن ڈیولپ ہو رہی ہے، امپروو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف چونکہ رومن امپائر
وہ مخالف تھی پرشین امپائر کی اور ایرانی سلطنت کی. انہوں نے ان کے باقی تجارتی راستے بند کر دیے ہوئے تھے. تو دو بنیادی اس کے مقاصد تھے. ایک مقصد بطور کرسچین عیسائیت کو عرب علاقے کے اندر پھیلانا اور مذہبی اثر و رسوخ بڑھانا، اور دوسرا مقصد اکنامیکل اور معاشی طور پر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا، اور تیسرا مقصد ظاہر ہے سیاسی طور پر بھی. پھر جب مذہبی اور معاشی طور پہ وہ مضبوط ہو جائے گا تو سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو جائے گا، پولیٹیکلی بھی. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اور کثیر الجہات اس کی ایک کمپین تھی، اس کا ایک مشن تھا. اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، اس کو توسیع دینے کے لیے، معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی مرکزیت ختم کر دی جائے. وہ کعبہ جو صدیوں سے انسانیت کا ایک مرکز چلا آ رہا تھا اور اس کی برکت سے عرب لوگوں کو بہت ساری سیاسی اور معاشی طور پر استحکام نصیب تھا، یہ کعبہ کی اس مرکزیت کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس مقصد کے لیے اس نے اپنے یمن کے دارالسلطنت میں اور کیپٹل سٹی میں، جسے صنعاء کہا جاتا تھا، وہاں اس نے ایک بہت شاندار کلیسا بنوایا. اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا بیسیکلی تاریخ طبری میں ہیں، کچھ تفسیر طبری میں ہیں، امام ابن کثیر کی عظیم تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں ہیں، ابن اسحاق کی سیرت کی کتاب میں ہیں، ابن ہشام کی سیرت کی کتاب میں. گویا ہمارا جو سیرہ کا لٹریچر ہے اور جو تفسیر و تاریخ کا لٹریچر ہے، انہوں نے یہ ساری تفصیلات اپنے اپنے مصادر کے مطابق نقل کی ہیں. ان کا خلاصہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور میں جو زیادہ تر باتیں کر رہا ہوں یہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی روشنی میں زیادہ تر میں آپ کے سامنے. چلیں آپ ذرا کتاب کی زیارت بھی کر لیں، اچھی چیز ہوتی ہے، انسان کتابوں سے مانوس ہوتا ہے. البدایہ کا معنی ہے دی سٹارٹ، النہایہ کا معنی ہے دی اینڈ. تو اس میں کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک امام ابن کثیر جو کہ 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں، انہوں نے یہاں تک کی تفصیلات اپنی معروف روایات کے مطابق، اسلامی کلچر کے مطابق بیان کی ہیں. تو اس میں سے یہ زیادہ تر تفصیلات ماخوذ ہیں. مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں. تو امام ابن کثیر نے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے مطابق امام ابن کثیر نے یہاں تک نوٹ کیا ہے کہ اس نے یمن کا جو کیپٹل سٹی تھا صنعاء کے اندر اتنا بڑا اس نے کلیسا بنوایا کہ اس میں سنگ مرمر لگوایا، خوبصورت پتھر لگوایا، سونے چاندی کی صلیب بنائی، اور شاندار قسم کی لکڑی امپورٹ کی دنیا کے کونے کونے سے، اور تقریباً 60 گز اونچا اس نے ایک کلیسا بنایا. آپ اندازہ کیجئے 60 گز اونچا، کتنے فٹ اس کی اونچائی ہو. بنوانے کے بعد بلکہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو اس کا بنوایا ہوا کلیسا تھا وہ بنو عباس کے دور تک موجود تھا. بنو عباس نے آ کے اس کو ختم کیا. تو اس نے بنوا کے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی، اور حبشہ کے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اس کو باقاعدہ لکھا کہ دیکھو میں نے ایک ایسا کنیسہ بنایا ہے لم یبن مثلھا لملک، آپ کے دور سے پہلے کسی بادشاہ نے ایسا کلیسا نہیں بنایا. وَلَسْتُ بِمُنْتَهٍ حَتَّى أَصْرِفَ إِلَيْهَا حَجَّ الْعَرَبِ، اور یہ میرے مشن کا آغاز ہے. میرا مشن مکمل تب تک نہیں ہوگا جب تک عرب کا حج ختم کر کے میں اس کلیسا میں اس کے متبادل حج شروع نہ کروا دوں. جب اس نے یہ اعلان کیا تو تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ چونکہ عرب لوگوں کا یمن میں وہاں ان کی آمد و رفت تھی، یہاں ایک عربی موجود تھا، اس کو اس پہ بڑا اشتعال آیا کہ ہمارے کعبہ کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیسی اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے. اس نے وہاں رفع حاجت کر دی، گندگی پھیلا دی. بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے بندے نے یہ کام کر دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے غیرت میں آ کے ایسے کر دیا ہو. تو اس نے اس کو بہانہ بنایا. حقیقتاً تو اس کا اپنا شروع سے یہ پلان تھا، لیکن یہ ایک وقتی واقعہ بہانہ بن گیا. اور اس نے کہا اس نے ہمارے کلیسا کے ساتھ ایسے کیا ہے، اب میں ان کے خانہ کعبہ کو گراؤں گا، اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا،
اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دوں گا۔ لہذا اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 60,000 کی فوج اس نے پورے حبشہ سے، وہاں سے بھی کمک منگوا کے، وہاں سے ہاتھی منگوا کے، یمن سے لوگ اکٹھے کر کے 60,000 کی فوج جمع کی، اور اسپیشل اس نے 9 یا 13 ہاتھی بھی خصوصی طور پہ تیار کیے۔ جب یہ عرب میں داخل ہوا تو عرب کے مختلف قبائل نے اپنے طور پہ اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ شکست کھاتے رہے۔ کچھ کو اس نے غلام بنا لیا، کچھ کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، کچھ جو ہے ویسے ہی منافقت کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ سفر طے کرتے کرتے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا، وادی محصب میں محصر کے مقام پر، مینا کے قریب۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا جو عرب کا سردار ہے اس سے میری ملاقات کرواؤ۔ وہاں اس نے پیغام بھیجا کہ عرب کے سردار کو جا کے پیغام دو، ہم نہ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، نہ قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف اپنے کلیسا کی اہانت کا اور گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے آڑے نہیں آؤ گے تو ہم گرا کے آرام سے واپس چلے جائیں گے، اگر تم جنگ کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اس نے جا کے پوچھا اس کے قاصد نے یا اس کے سفیر نے عرب کا سردار کون ہے، اسے بتایا گیا جناب عبد المطلب ہیں۔ جناب عبد المطلب سارے حالات سے واقف ہو چکے تھے کہ کیسے ایک ایک قبیلہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے یا ختم ہو چکا ہے، یا اس کو قیدی بنا لیا گیا ہے، یا اس کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے قاصد نے کہا اگر تم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر بادشاہ کا یہ پیغام ہے کہ آ کے اس سے ملاقات کرو۔ جا کے ملاقات کی، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس ملاقات میں جناب عبد المطلب نے کہا، امام ابن کثیر کے نقل کردہ الفاظ کے مطابق، واللہ ما نريد حبه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے سردار عبد المطلب نے وہاں جا کے بھی واضح کر کہہ دیا، ان للبیت ربا یمنعہ، جس بیت اللہ کو تم گرانا چاہتے ہو اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے جواب دیا، ما کان لیمتنع منی، مجھ سے تمہارا خانہ کعبہ نہیں بچ سکے گا۔ جناب عبد المطلب نے کہا، انت وذاک، تو جانے اور اس گھر کا رب جانے۔ وہ واپس آئے، قریش کو جمع کیا، خانہ کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا، اور قریش کے باقی سردار بھی ساتھ جمع ہو گئے۔ سب بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے سامنے بڑے انہوں نے اشعار پڑھے، رو رو کے دعائیں کی۔ ان میں سے کچھ اشعار امام ابن کثیر نے نقل بھی کیے ہیں، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فمنع حلالک، اے اللہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے انسان اپنی اپنی چراگاہ کی، اپنی اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما لے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عرب کے قبائل کو، قریش کو اس نے کہا کہ آؤ، سارے جمع ہو جاتے ہیں، پہاڑوں میں پناہ جا کے لیتے ہیں۔ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ادھر اس نے ارادہ کر لیا، اور جب اس نے اپنے اونٹ کو خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھایا وہ وہاں پہ رک گیا۔ امام ابن کثیر نے اس کے ہاتھی کا نام لکھا ہے محمود۔ وہ رک گیا، بڑا ہی دیو قامت قسم کا ہاتھی تھا، لیکن ایک قدم نہ آگے بڑھتا، پیچھے یمن کی طرف رخ موڑتا تو وہ دوڑ کے چلتا۔ اسی اثنا میں جب یہ ایسے کر رہے تھے، اللہ نے اس کے لشکر کے اوپر اچانک کہیں سے پرندے بھیجے۔ ان پرندوں نے 3 کنکر اٹھائے ہوئے تھے، ایک اپنی چونچ میں، 2 پنجوں میں، اور بالکل جب ان کے اپوزٹ آ گئے تو اپنے اپوزٹ آ کر انہوں نے ان کے اوپر کنکر برسائے۔ جیسے ہی کنکر برساتے، امام ابن کثیر نے مختلف روایات لکھی ہیں، وہ جسم کے ایک حصے سے داخل ہوتے، دوسرے سے نکل جاتے۔ بعض لوگوں کو اس سے خارش ہوتی، جب وہ اپنے جسم پہ خارش کرتے
تو خارش کے ساتھ ہی ان کی وہ چمڑی اور گوشت ادھرنا شروع ہو جاتا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جناب ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ وضاحت کی ہے کہ کنکر لگتا تو انہیں خارش ہوتی، جب وہ خارش کرتے تو ان کی جلد ادھڑنا شروع ہو جاتی اور گوشت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے علیحدہ ہو کے گرنا شروع ہو جاتا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ جب ایسے ہوا اور یہ ذلیل ہو کے واپس پلٹے تو پورے عرب معاشرے کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت پہلے سے زیادہ جاگوزی ہو گئی، عرب معاشرے کی اور قریش کی دھاک بیٹھ گئی اور پہلے سے زیادہ ان کی تجارت ترقی کرنے لگ گئی، ان کو پہلے سے زیادہ عزت اور مقام و مرتبہ ملا۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کے اپنے خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی مزید اس میں اضافہ کیا، اور جو اس کے پاسبان تھے، جو اس کے کسٹوڈینز اور نگران تھے قریش قبیلہ، ان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آئیے ان دونوں صورتوں کا ساتھ ساتھ ترجمہ اور کچھ وضاحت سنیے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا لم نہیں، ترا تم نے دیکھا۔ دیکھنے کی دو قسمیں ہوتی، ایک رؤیت بصری آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، رؤیت قلبی۔ یہاں مراد ہے رؤیت قلبی، دل سے دیکھنا مراد یہ ہوتا ہے کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا اس واقعے پہ، اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے جیسا کہ تم نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، ایک ایک لفظ میں غور کر کے رکنے کو دل چاہتا ہے۔ آغاز ہے استفہام سے، کیا تم نے دیکھا نہیں، اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی یقیناً تم نے دیکھا ہے، بلکہ تمہارے ایک ایک فرد نے دیکھا ہے، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا ہے، آپ کے خاندان کے بچے بچے نے دیکھا ہے۔ دیکھنے سے مراد اسے علم ہے، وہ جانتا ہے، بچے بچے کی زبان پر یہ واقعہ موجود ہے۔ کیف فعل ربک، یہ نہیں کہا ما فعل ربک، جو کیا، یعنی اصل عبرت کا مقام یہ نہیں کہ ان کو شکست ہو گئی، عبرت کا مقام یہ ہے کیسے شکست ہوئی، کیف کس کیفیت کے ساتھ شکست ہوئی، کیف فعل ربک کیسے کیا، ربک تیرے رب نے، خصوصاً اللہ کے پیارے نبی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تیرے رب نے۔ اسی لیے اس واقعے کو مفسرین اور سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی کی نبوت کی علامت قرار دیا ہے۔ کیسے کہ وہ کوئی ایسے پاکیزہ لوگ نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ یہ واقعہ رونما کرتا۔ اے میرے پیارے نبی، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ آپ کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اگر وہ غالب آ جاتے تو عرب اور قریش کی خواتین کو اپنی لونڈیاں بناتے اور مردوں کو اپنا غلام بناتے، اور آپ کی نبوت کا معاملہ اس کے اوپر حرف اٹھتا۔ اے میرے پیارے نبی، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا، کس کیفیت کے ساتھ کیا، کس حالت سے ان کو دوچار کر دیا۔ الم یجعل کیدہم، کیا اس نے اس کی چال کو نہ بنا دیا، فی تضلیل ضائع، اکارت راستے سے بھٹکی ہوئی۔ دو لفظ ہیں میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں اور عزیز بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں، ان کو توجہ سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مکر اور ایک ہوتا ہے قید۔ قرآن مجید میں یہ دونوں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مکر کہتے ہیں خفیہ پلاننگ کرنا، سازش بننا، اس کے تانے بانے تیار کرنا، آؤٹ لائن اور خاکہ تیار کرنا۔ اور قید کہتے ہیں کہ جو خفیہ پلان تیار کیا ہو اس کے مطابق پریکٹیکلی بھی کچھ کر دینا، چال بھی چلنا۔ تو یہاں چال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے صرف خفیہ پلاننگ ہی نہیں،
اپنی خفیہ پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ظاہری طور پہ وہ دکھاتے تھے کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں، اور اندر سے وہ اپنے آپ کو سیاسی، معاشی، مذہبی طور پر مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کی چال کو کیسے اکارت کر دیا، کیسے ضائع کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، ان کے اوپر پرندے بھیجے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارہ، جو ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، من سجیل، سجیل کا ترجمہ جناب ابن عباس نے کیا ہے سنگ و گل۔ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں۔ مٹی پکی ہو کے جو پتھر کی طرح ہو جائے، تو اس طرح کے پتھر اللہ نے ان پہ پھینکے، ان پرندوں کے ذریعے سے۔ ترمیہم، وہ ان پہ پھینک رہے تھے، بحجارت، پتھر، من سجیل، مٹی اور کنکر کے بنے ہوئے، فجعلہم، اللہ نے ان کو بنا دیا، کعصف مأکول، ایسے بھوسے کی طرح جو کھایا ہوا ہو۔ بھوسا جو چارہ جانور کھاتے ہیں، تو جب چارہ جانور کھا لیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جانوروں کی گوبر، جانوروں کی لید۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ کہ اللہ نے ان کو جانوروں کی لید کی طرح بنا دیا، پیس کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ان کے گوشت کو یوں اللہ رب العزت نے ختم کر دیا جیسے کھانا اندر جا کے بوائل ہوتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اللہ نے اس لشکر کو ایسے کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی شائستگی ہے کہ گوبر اور لید کا واضح لفظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ نے کہا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جانور جب چارہ کھاتے ہیں، کچھ وہ کھا لیتے ہیں اور کچھ اپنے پاؤں کے نیچے روند کے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتے ہیں۔ ایسے اللہ نے ان کو کر دیا۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اگلی سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، وگرنہ ایک لفظ پہ ٹھہرنے کو دل چاہتا ہے۔ اگلی سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ بھی سورہ قریش ہے اور مکی دور کی صورت ہے راجح قول کے مطابق، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا مضمون آپس میں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، قریش کو عادی کیا، ایلافہم، ان کو عادی کیا، رحلت الشتاء، جاڑے، والصیف، اور گرمی کے، رحلہ سفر سے، گرمی اور سردی کے سفر سے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، ان کو مانوس کیا گرمی اور سردی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اس وجہ سے قریش کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ پہ خصوصی آپ نے فوکس کرنا ہے، اس گھر کے رب کی، بیت اللہ کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے ان کو بھوک سے بچا کر کھلایا، وَآمَنَهُم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے بچا کر۔ اب ایک ایک آیہ مبارکہ کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے پہلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ ایلاف کا معنی ہوتا ہے، دو معنی ہیں۔ ایلاف کا ایک معنی ہے مانوس کرنا، آلف یولف ایلافا، الفت سے، عادی بنا دینا، ان کو ہیبیچول کر دینا، ایک چیز سے مانوس کر دینا۔ سفر سے مانوس کر دینا، سفر سے نہ گھبرانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ قریش گرمی اور سردی دونوں میں سفر میں رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ گرمی کے 3 سخت مہینے اور باقی 3 مہینے اس کے ضمیمے کے طور پر، اور سردی کے 3 سخت مہینے اور باقی 3 مہینے اس کے ضمیمے کے طور پہ، وہ پورا سال ہی اپنے تجارتی سفروں میں رہتے تھے۔ یا خاص گرمی کا سفر مراد لے لیں، خاص سردی کا مراد لے لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ گرمی میں قریش لوگ سفر کرتے تھے، وہ لوگ سردی کے علاقوں کی طرف، اور سردی کے علاقے تھے یعنی شام وغیرہ کی طرف، جو رومن امپائر کے انڈر آتے تھے علاقے۔
تو ان کی آؤٹنگ بھی ہوتی اور اس میں ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کرتے، امپورٹ ایکسپورٹ کا انٹرنیشنل لیول کا بزنس کرتے، اور سردیوں میں وہ سفر کرتے یمن کی طرف، جو حبشہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ علاقے تھے ان کی طرف سفر کرتے۔ گویا وہ ان بر اعظموں میں اور پوری رومن امپائر میں اور یمن کے پورے ملک میں بے خوف ان کی آمد و رفت ہوتی، اور نہ ان کو کوئی لوٹنے والا ہوتا، نہ ان سے کوئی ٹیکس لینے والا ہوتا۔ پورے علاقوں کے اندر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، خصوصاً ابرہہ کے واقعے کے بعد۔ ابرہہ خود یمن سے تھا تو اس کی ایفیلیشن پورے حبشہ سے تھی، اور حبشہ کی ایفیلیشن رومن امپائر سے تھی، تو پورے کے پورے جتھے بھی وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو پورے رومن امپائر کے اندر قریش کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، ایلافہم، ان کو مانوس کیا، رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، یہ فا کا تعلق امام تبری کے نزدیک پہلا جو لام ہے اس کو انہوں نے لام تعلیل کا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے، ریزن دینے کے لیے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے قریش کو گرمی اور سردی کے سفر سے ایسے انداز میں مانوس کر دیا ہے کہ پورے معاشروں کے اندر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، چلیں اس وجہ سے ہی وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اگر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ان کا رازق ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ پوری کائنات کا خالق ہے، تو ایک ظاہری وجہ ہی کو دیکھ لیں، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے؟ ایک مقام پہ اللہ نے کہا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو پرامن بنایا، یتخطف الناس من حولہم، باقی پورے عرب کے اندر لوٹ مار ہے اور کوئی قافلہ محفوظ نہیں، اور قریش کے سارے قافلے محفوظ رہتے ہیں۔ چلیں اسی کو دیکھ لیں، اپنی معیشت کو دیکھ لیں، اپنی اکنامکس کو دیکھ لیں، اپنی ملی ہوئی عزت کو دیکھ لیں، اور پوری دنیا کے اندر رومن امپائر تک پھیلی ہوئی اپنی دھاک کو دیکھ کر ہی اس رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے ان کے ساتھ یہ عزت کا معاملہ کیا ہوگا۔ ایک تو اسلام کی یہ توجیہ مفسرین نے کی ہے، ایک اور معنی بھی اسلام کا کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین اسلام کو جوڑتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر کے ذلیل و رسوا کر دیا، اس وجہ سے کہ قریش جمع ہو جائیں اور مانوس ہو جائیں گرمی اور سردی کے سفر سے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لام تعلیل، اور بعض مفسرین نے تو قرآن کے ایک لفظ میں غور کیا نا، اسلام کو لام تعجب کہتے ہیں۔ امام تبری نے یہ بھی ایک توجیہ بیان کی ہے۔ امام تبری کہتے ہیں کہ یہاں لام کا معنی تعجب ہے، تعجب ہے قریش پر۔ کیسے تعجب ہے؟ تعجب ہے قریش پر کہ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، تعجب ہے قریش پر اللہ نے ان کے سامنے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کی، تعجب ہے قریش کے رویوں پر، انہوں نے جب ابرہہ کا خوف تھا تو اللہ نے ان کو خوف سے امن بھی دیا، تعجب ہے قریش پر وہ بھوکے تھے اور بیت اللہ کی کسٹوڈین اور نگران ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا، تعجب ہے قریش پر اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، معاشی طور پر معاشرتی طور پہ امن بھی دیا، پھر بھی ان پہ تعجب ہے کہ جس بیت اللہ کے مالک سے ابرہہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے وہ اس کی عبادت کر رہے تھے، آج میرے نبی کے کہنے پہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تعجب ہے قریش پر۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس کا ترجمہ، لام کو لام تعلیل مانے تو اس کا معنی ہوگا اس وجہ سے کہ اللہ نے قریش کو مانوس کیا اور عادی بنا دیا، گرمی اور سردی کے سفر میں پورے یمن میں اور پوری رومن امپائر میں وہ آزادانہ چل پھر رہے ہیں، چلیں اس وجہ سے ہی وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور تعجب ہے قریش پر کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کر رہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ اس نے قریش کو مانوس کیا، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کو گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کیا۔
فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک، اس گھر کے داتا، اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک سے ان کو کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ بھوک سے کھلایا یعنی بھوک سے بچا کر۔ باقی عرب معاشرے کے اندر بھوک ہے، اللہ نے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا ہے، یا ان پہ قحط سالی کا دور بھی آیا، اور جب سے اللہ نے بیت اللہ کا ان کو نگران بنایا، اس وقت سے اللہ نے ان کی بھوک ساری ختم کر دی۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کس خوف سے ان کو امن دیا؟ ابرہہ کے خوف سے ان کو امن دیا۔ عرب معاشرے میں لوٹ مار جاری ہے، اور اللہ نے ان کے قبیلے کو خوف دیا ہوا ہے۔ پورا عرب کلچر ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے اور ڈر رہے ہیں کہیں ہمارے قافلے کوئی لوٹ نہ لے، اور اللہ نے ان کے قافلوں کو امن دے رکھا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر ہی وہ اس رب کا شکر ادا کریں اور اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آخر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں میں بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور جو بیت اللہ کے کسٹوڈین ہیں ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ اس دور میں قریش اور آج کے دور میں بھی جو بیت اللہ کے خدام ہیں اور جو اپنے آپ کو خدام حرمین شریفین کہتے ہیں، ان کے لیے بہت گہرے پیغامات ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر۔ وہ بیت اللہ جو عظمت کی نشانی ہے، وہ بیت اللہ جس میں حجر اسود ہے، وہ بیت اللہ اور وہ مکہ مکرمہ اور بکہ جس کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کو اللہ رب العزت ان کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے، وہ بیت اللہ جو لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، وہ بیت اللہ جس میں رکن یمانی ہے، وہ بیت اللہ جس میں اللہ نے جنت سے لائے ہوئے پتھر کو رکھا ہے، وہ بیت اللہ جو انبیاء کے سجدوں کا امین ہے، وہ بیت اللہ جو عظمت کی نشانی ہے، وہ بیت اللہ قیام للناس جو پوری انسانیت کے لیے مرکز عبادت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ بیت اللہ جو اپنے خادموں کو پوری دنیا میں عزت دیتا ہے۔ اس بیت اللہ کے متولیوں کو اور اس بیت اللہ کے نگرانوں کو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ ان کو بھوک سے کھلاتا رہا ہے۔ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں جس نے سابقہ ادوار میں بھی ان کی معیشت کو مضبوط کیا، اور اگر وہ امن چاہتے ہیں تو بھی اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو ہر دور کے اندر امن دیا ہے۔ بہت گہری صورتیں ہیں یہ، ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی عظمت بٹھاتی ہیں، ہر مسلمان کے دل میں طاغوت کا، باطل طاقتوں کا خوف ختم کر کے صرف ایک اللہ پہ یقین بٹھاتی ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے دلوں میں یہ صورتیں مبارکہ، دونوں صورتیں ان کے دلوں میں بجائے اس کے کہ وہ کسی سپر پاور سے ڈریں یا کسی اور چیز سے ڈریں، یہ صورتیں پیغام دیتی ہیں ان کی معیشت مضبوط ہوگی تو بیت اللہ کے رب کی خالص ہو کر عبادت کرنے سے، اگر ان کو امن ملے گا تو بیت اللہ کے مالک کی خالص عبادت کرنے سے۔ یہ پوری عرب لیڈرشپ کے لیے اور حرمین شریفین کے خدام کے لیے بھی بہت بڑا پیغام اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور پوری امت اسلامیہ کے لیے انڈائریکٹلی یہ پیغام سمیٹے ہوئے ہیں کہ جو اللہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ واحد کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی سے مانگو اور اسی کی خاطر جیو، اور اسی کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو امت کے اوپر اس وقت حالات گزر رہے ہیں، ہمیں ان حالات میں بیت اللہ کے ساتھ مزید محبت، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔